نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس میں ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، جس میں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے کے حقوق بیان فرمائے ہیں، راستوں پر چلنے کے آداب سکھائے ہیں۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ارشاد پاک فرمایا، ایاکم والجلوس علی الطرقات، تم راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں دور حاضر کی طرح ڈرائنگ رومز، بڑے بڑے ہال نہیں ہوا کرتے تھے، لہٰذا لوگ اکثر وہ راستوں اور چوراہوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ اس لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم صادر فرمایا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ راستوں پر بچے اور عورتیں گزرتی ہیں، لوگوں کے مال مویشی اور سواریاں گزرتی ہیں، اس لیے وہاں بیٹھنا خطرناک ہو سکتا ہے، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، کوئی جانور بھی آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے راستوں میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، ہم راستوں کے علاوہ اور کہاں پہ بیٹھے؟ یعنی راستوں میں بیٹھنے سے بچنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ہماری ضروریات راستوں سے وابستہ ہیں، ہمارے گھروں میں ایسی کوئی جگہیں نہیں جہاں بیٹھ کر ہم باتیں کر سکیں، اس لیے راستوں میں بیٹھتے ہیں، اپنے دینی دنیاوی معاملات کے بارے میں باہمی مشورے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حال احوال دریافت کرتے ہیں، باہمی لڑائی جھگڑوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا راستے میں بیٹھنا ضروری ہے تو پھر راستے کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کیا کرو۔ اگر تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم راستے میں بیٹھتے ہو تو پھر تمہارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تم راستے کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کیا کرو۔ یعنی اگر راستے پر بیٹھنے سے بچنا تمہارے لیے ناممکن ہو اور راستوں میں بیٹھنے پر مجبور ہو تو پھر اس کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم فرمائیے کہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ راستے کے حق ہیں وہ اس انداز میں آپ نے بیان فرمائے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا نظروں کو نیچا کرنا، یعنی راستے کا پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھا جائے، اپنی نگاہیں نیچی رکھی جائے، حرام چیزوں پر نظر نہ ڈالیں، آنے جانے والی اجنبی خواتین کو نہ دیکھیں۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔ اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خبردار ہے۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر ہونے سے وہ بچایا کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بد نظری سے سختی سے
وہ منع فرمایا ہے، اور اپنے آپ کو بد نظری سے بچانے پر بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بد نظری شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جو شخص اس کو میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے، میں اس کو ایک ایسی ایمانی کیفیت دوں گا جس کی شیرینی وہ اپنے دل میں پائے گا۔ دوسرا حق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تکلیف دہ چیزیں جو ہیں وہ راستے سے ہٹانا۔ یعنی راستے کا دوسرا حق یہ ہے کہ راستے میں اگر پتھر، کانٹا یا کوئی اور تکلیف دہ چیز پڑی ہے تو اسے ہٹا دے، تاکہ کسی راہگیر کو اس سے جو ہے تکلیف نہ پہنچے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بہت بڑی نیکی ہے اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 99 شعبے ہیں، 99 شعبے ہیں، ان میں سے ایک شعبہ وہ ہے لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا۔ ایک اور حدیث میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا، اس نے وہاں ایک کانٹے دار شاخ دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا اور راستے سے ہٹا دیا، تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول فرما لیا اور اس کی مغفرت بخشش فرما دی۔ کرامی قدر، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے کا تیسرا حق وہ ارشاد فرمایا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ راستے میں آپ بیٹھتے ہیں اور لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں، تو جواب آپ پر دینا ضروری ہے۔ آپ راستے میں بیٹھے ہیں، کوئی بندہ گزرتا ہے، راستے میں دو صحابہ گزر رہے ہیں، کوئی بھی گزر رہا ہے، تو وہ آپ کو سلام بلاتا ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ راستے میں بیٹھنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ گزرنے والوں کے سلام کا جواب دے۔ مالک کائنات رب العالمین احکم الحاکمین کا ارشاد پاک ہے، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس کے جواب میں اس سے اچھا جواب دیا کرو، یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے سلام کا جواب نہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں، وہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ ایک بندہ راستے میں جا رہا ہے، وہ آپ کو سلام بلاتا ہے، سلام کرتا ہے، اور آپ اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو غور سے سمجھیں، سنیں اور عبرت حاصل کریں کہ جب میرا نبی یہ فرما رہا ہے کہ جو سلام کا جواب نہیں دیتے وہ ہم میں سے نہیں ہیں، تو کیا آپ نبی کی امت میں سے ہونا پسند کرتے ہیں یا نہیں ہونا پسند کرتے؟ یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑی جامع دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، ایسی جامع دعا جو انسان کی ساری زندگی کا احاطہ کر لیتی ہے۔ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے یہ دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کرے تمہاری زندگی کے یہ دن سلامتی سے بسر ہوں اور تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات ہو، اور رنج و علم تمہارے قریب نہ بھٹکیں۔ جو بندہ اتنی عظیم دعا پر جواب نہ دے اور خوش نہ ہو تو اس بات کا مستحق ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ غور کریں، جو جواب نہیں دیتے یا ایسے ہی سر کو ہلا دیتے ہیں، سلام کا جواب ایسے دیں کہ اس کو بھی پتہ چلے کہ اس نے میرے سلام کا جواب دیا ہے۔ راستے کا چوتھا حق آپ نے بیان فرمایا کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر،
امت مسلمہ کا اجتماعی فریضہ ہے۔ مسلمان کو جہاں بھی موقع ملے یہ فرض ادا کرے، راستے میں اگر کسی کو برا کام کرتے دیکھے تو اسے روکے اور نیکی کا حکم دے، تاکہ وہاں بیٹھنا نیکی اور ثواب بن جائے۔ اگر مسلمان پوری ذمہ داری سے یہ فریضہ ادا کرنا شروع کر دے تو معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں اور نیکیاں عام ہو جائیں۔ قرآن پاک میں امت مسلمہ کے لیے بہترین امت ہونے کی یہی نشانی بتائی گئی ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ رب کعبہ جل شانہ مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ حسب استطاعت ہر بندے پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے۔ اس پر قرآن و سنت کے مضبوط دلائل ہیں اور امت کا اجماع ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے۔ تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر وہ زبان سے روکے۔ اگر زبان سے بھی روکنے کی مجال نہیں رکھتا تو اسے دل میں برا سمجھے، اور یہ دل میں برا سمجھنے والی جو بات ہے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، خود نیک کام کریں اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں، خود گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو گناہ چھوڑنے کی تلقین کریں۔ ارباب اختیار، جو اختیار رکھنے والے ہیں، جن کے اختیارات ہیں، ارباب اختیار اور اقتدار قوت سے برائی کو روکیں۔ ارباب اختیار قوت اور اقتدار سے جو ہے وہ برائی کو روکیں، قانون پر سختی سے عمل کرائیں، کوئی عمل نہ کرے تو اسے سخت سزا دیں۔ مبلغین اسلام، علماء، مشائخ، ادیب، صحافی تحریر و تقریر کے ذریعے یہ فریضہ انجام دیں۔ شعراء جو ہیں اپنی شاعری اور نظموں کے ذریعے نیکی کو فروغ دیں اور برائی کا کلا کما کریں۔ جن کے پاس ان میں سے کوئی صلاحیت نہیں ہے وہ برے کام اور اس کا ارتکاب کرنے والوں کو کم از کم دل میں تو برا سمجھے۔ ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں عمل کروانا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے کی تلقین کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچانا بھی ہے، یہ ہم پر واجب ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، ان پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ سجا لیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے، تاکہ دین بھی سنور جائے، دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام کے جن کے والدین اس فانی دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر و ثواب ان کی ارواح تک پہنچائے، ان کی مغفرت عطا فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔